الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بھائیجان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی برنگ خدا. عرض کیا تھا کہ شکر گزاری کا ایک طریقہ دل میں محبت کو محسوس کرنا، جس نے ہم پر احسان کیا ہے نیک برتاؤ کے اس کے لیے دعا کرنا اور اس کی نیابت میں زیارت کرنا. ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ہم نعمتوں کو دیکھتے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بات ذہن عالی میں رہے. بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو سرسری طور سے نہ دیکھیں. جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ اپنے شاگردوں سے، وہ لوگ جو آپ کی زیر تربیت اپنے بچوں سے، آپ پوچھیں کہ شکر گزاری کے کتنے طریقے ہیں اور شکر گزاری کیسے ادا کرنا چاہیے. آیا ہم نے محبت محسوس کی، ہم نے دعا کی، ہم نے زیارت کی، اور اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو ہم نے اپنی زندگی میں برکتوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا. البتہ بحث الگ کبھی کی برکتیں ہوتی کیا ہیں. ہو سکتا ہے بہت سی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. برکتیں آتی ہیں، ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے، بس ذہن سے کوئی خلش دور ہو گئی، ذہنی سکون مل گیا، قلب کا اضطراب دور ہو گیا، گھر کا ماحول بہتر ہو گیا، ہمارے آفس کا ماحول میں جو ٹینشن تھا وہ دور. یہ بھی برکتیں ہیں. برکتیں خالی مادی برکتیں نہیں ہیں کہ ہم نے کام شروع کیا کل ہماری پیسہ بڑھ گیا، نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ذہنی سکون، گھر کے ماحول کا بہتر ہو جانا، اضطراب کا دور ہو جانا، ہمیں خود ذہنی سکون مل جانا، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. عبادت کی توفیق مل جانا، کار خیر کی توفیق مل جانا، یہ سب برکتوں کا کام ہے. ہم عام طور سے نعمتوں کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ہم اتنی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں کہ ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس میں سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے وہ باتوں کو سن کر کے بھول جانا ہے. اگر ہم مسلسل یاد دہانی کراتے رہے تو یہ مشکل دور ہو سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے. اور آج کل تو یاد دہانی کے بہت سے طریقے، دوسرے بھی ہم کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں. ہم اپنے موبائل میں الارم لگا کر کے موبائل یاد دہانی کروا سکتے ہیں، پروگرامنگ کر کے یاد دہانی کرا سکتے ہیں. آج تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہم کو یاد دہانی کرانا چاہیے. تو یاد دہانی کراتے رہے تاکہ مشکل حل ہوتی چلی جائے. اور اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اللہ کے نام سے ابتدا کریں گے تو برکتیں ہوں گی، اور اللہ کا نام جہاں آئے گا وہ شیطانی وسوسے نہیں ہوں گے. بات شروع کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ہم دوسروں کی خدمتوں سے بہت زیادہ استفادہ کریں. قدم قدم پر ہم دوسروں کی نعمتوں سے استفادہ کریں. متوجہ نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے،
اور حقیقت کا موجود ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں قدم قدم پر کتنے لوگوں کی محنتوں سے، خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے ہم کتنے لوگوں کی خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمیں احساس شکر گزاری پیدا ہوگا، سب لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، نرم انس پیدا ہوگا، اور یہ احساس محبت ہمارے ماحول کو بہترین بنائے گا۔ مثلا آپ غور کریں کتنے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد واش بیسن جاتے ہیں، نل پر جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، دانت مانجتے ہیں۔ یہ پانی ایک نعمت ہے یا نہیں؟ پانی نعمت ہے یا نہیں؟ اس پانی کی جو خصوصیتیں، کوئی مزہ نہ ہونے کے باوجود سب سے اچھا مزہ پانی کا ہے۔ آپ چہرے پر جب پانی ڈالتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے، آپ کی نیند دور ہو جاتی ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے، ایک فریشنس آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پانی کے چند قطرے آپ کے چہرے کو جو تازگی دیتے، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ آپ اس پانی کو منہ میں ڈال کے کلی کرتے ہیں تو جو دہن کی بدبو وہ نکل کے صاف ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ جو منہ کا مزہ سوتے سوتے خراب ہو جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، یہ پانی کے چند قطرے آپ کے منہ میں صفائی، خوشبو عطا کرتے نہیں کرتے۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ ہم پانی کے استعمال تو کرتے ہیں لیکن متوجہ ہوئے یہ نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ آنکھیں بالکل نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں، ہماری نیند پوری ہو چکی ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، لیکن چند قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ساری نیند رخصت ہو جاتی ہے، چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، ایک فریشنس محسوس ہو جاتی ہے۔ ہم خود ایک نئی زندگی محسوس کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے نہیں۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ اب جب یہ نعمت ہمارے پاس آئی ہے تو جس نے پانی پیدا کیا وہ ہمارے شکریہ کا مستحق ہے یا نہیں؟ یہ پانی ہمارے گھر تک پہنچا کیسے؟ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ کچھ لوگ پانی کو پائپ کے ذریعے سے ہمارے گھر تک لائے، ہمارے گھر میں پائپ لانے کے بعد کسی نے اس پائپ کے ذریعے اس کو واش بیسن میں لگایا، ہم نل کھول کر کے پانی استعمال کر رہے ہیں۔ تو جس نے یہ نل فٹ کیا، آیا ہم اس کی خدمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ پیسہ دے دینا الگ مسئلہ ہے، لیکن آیا اگر یہ خدمت انجام نہ دیتا تو کیا ہم پانی استعمال کر سکتے تھے؟ اس نے واش بیسن لگایا، پانی کا کنیکشن کیا، ہم نے خالی ہاتھ سے ٹیپ کھولا اور پانی آنے لگا۔ تو یہ پانی آنے تک جن لوگوں نے محنتیں کی، ہم ان کی خدمتوں سے فائدہ اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے؟ تو خود کتنی نعمتیں ہیں، خود پانی کی نعمت جو خدا نے دی ہے، نعمت ہے یا نہیں؟ زندگی ہے، پانی کی نعمت زندگی ہے۔ آپ پانی کے فائدے خالی سوچتے جائیں، اتنے فائدے آپ شمار نہیں کر سکتے۔ زندگی کا مزہ ہے پانی۔ تو جس پانی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، جس نے پانی پیدا کیا، وہ ہمارے شکریہ کا مستحق ہے یا نہیں؟ جس کے ذریعے سے پانی ہمارے گھر تک آیا، جس نے واش بیسن میں پانی لگایا اور ہم نل کھول کر کے پانی استعمال کرتے تھے، جس نے یہ کام ہوا نہیں، عمارتیں بنائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، یہ گھر جس میں یہ واش بیسن لگا ہے، یہ گھر کس نے ہمارے لیے خریدا؟
آج اس گھر میں ہم آرام کر رہے ہیں، یہ کس نے ہمارے لیے فراہم کیا؟ کہ ہمارے والد نے دن رات کی محنت کر کے، اپنے کو تھکا کر کے، اپنے کو ہلاکان کر کے ہمارے سکون کے لیے گھر فراہم کیا یا نہیں کیا؟ آیا ہم روزانہ اس گھر سے استفادہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس میں آرام کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم روزانہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہم روزانہ اپنے والد کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں، ان کی زحمتوں سے استفادہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، کتنا کام کیا، کتنا لون لیا، کتنا اوور ٹائم کیا، کتنے اپنے کو تھکایا، کس لیے؟ تاکہ ہمارے اولاد گھر میں آرام سے سو سکے، ہماری اولاد واش بیسن میں ہاتھ دھو سکے، ہماری اولاد قاعدے سے رہ سکے۔ تو یہ جو نعمتیں ہمارے والد نے ہم پر انجام دی ہیں، یہ ہمارے شکریہ کے مستحق نہیں ہے۔ اور بھی کام کریں، والد نے کام کیا، مستری نے، انجینئر نے نقشہ بنایا، چیز ہم تک پہنچی نہیں پہنچی۔ اس کے علاوہ یہ ساری محبتیں ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ محبتیں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم والد نے محنتیں کی، کتنی محنتیں کی، کتنی زحمتیں کی۔ ہم جب بچے تھے تو ہم والد جوان تھے، آج وہ محنت کرتے کرتے ان کی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، ہاتھوں پہ جھریاں پڑ گئی۔ محنتیں کس کے لیے کی؟ اپنی ذات کے لیے یا ہمارے لیے؟ تو اگر ہم ان زحمتوں کو، ان خدمتوں کو دیکھیں تو کیا ہمارے والد ہماری محبت کے مستحق نہیں ہے کیا؟ والد کے علاوہ والدین ہے، ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھا یا نہیں رکھا؟ ہمارے لیے کھانا بنایا یا نہیں بنایا؟ ہمارے سارے کام کیے نہیں کیے؟ آج ہم جو جنٹل مین بنے ہوئے گھوم رہے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کی محنت ہے؟ ہم بچپنے کی باتیں نہیں کرتے کہ آپ بچپنے میں ہم کو یاد نہیں ہے، جب ہم اسکول جا رہے تھے، بڑے ہو گئے، 18 برس کے ہو گئے، 20 برس کے ہو گئے، ہم کچھ سمجھنے لگے، کچھ دیکھنے لگے، ارد گرد کے ماحول سے واقف ہونے لگے، تو اگر ہم پلٹ کے دیکھیں ہماری اس زندگی میں ہماری والدہ کا کتنا کام ہے، انہوں نے ہماری خاطر کتنی خدمتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، گھر کو صاف رکھنے میں، ہمارا لباس دھونے میں، ہمارا کھانا پکانے میں۔ ہم جب آفس جاتے تھے یا اسکول جاتے تھے تو ہمارا ٹفن تیار کرنے میں، ہمارا بیگ ٹھیک کرنے میں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے حوصلہ دینے میں، ہمیں ادب سکھانے میں، ہمیں تمیز سکھانے میں، ہمیں صاف ستھرا رکھنے میں ہماری والدہ کی خدمتیں یہ نہیں ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائے کہ ہم صبح سے شام تک کس کی خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے دن تمام ہو جائے گا، فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ دن تمام ہو جائے گا، فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ آیا سوال یہاں پر ہے، کیا ہم واقعی ان محبتوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب ایک سرمایہ دارانہ فکر یہ ہے، غلط فکر یہاں پر یہ آتی ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا، جس نے ہمارے کیا واش بیسن لگایا، پانی لگایا، کام کیا،
اس نے فری میں کام نہیں کیا، مفت میں کام نہیں کیا، لہذا یہ ہمارے شکریہ کے مستحق نہیں ہے۔ یہ فکر غیر سالم فکر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس کی خدمت، اس کا کام اس وقت تمام نہیں ہو گیا جس وقت آپ نے اس کو مزدوری دی۔ آج بھی آپ اس کی خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ استفادہ وقت ہی نہیں تھا۔ اگر واش بیسن میں پانی آ گیا، اس نے 10 سال پہلے واش بیسن لگایا تھا، تو اس نے ایسا واش بیسن لگایا کہ آج 10 سال کے بعد بھی آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس نے جو کام کیا اس سے آج بھی استفادہ آپ کر رہے ہیں۔ اب والدہ نے آپ کے جو بھی کام کیا، آج انہی کی پرورش کی بنا پر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج والد نے آپ کے ساتھ جو کام کیا، آپ انہی کی محنتوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم مسلسل ان کی خدمتوں کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، یقیناً دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری محبتوں کے مستحق ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ تصور ہمارے ماحول کو کتنا پرسکون بنائے گا؟ گھر کے ماحول کو کتنا اچھا بنائے گا؟ آپ سچ بتائیں۔ وہ شخص جس نے آپ گھر میں کام کیا، مدتوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، پیسے دی، چلا گیا وہ، کس وقت آپ اس کو دیکھا کہ بھائی یہ شاہ بھائی جانتے ہیں، میں نے کہا اس کے شکر گزار، انہوں نے اتنا اچھا کام میرے گھر میں کیا نا کہ آج تک میں ان کے کام سے استفادہ کر رہا ہوں۔ آیا یہ جملہ اس کے دل میں آپ کی قدر بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا؟ اس کے برخلاف اگر آپ یہ کہیں کیا ہوا، کام کیا، پیسہ دیا، چلے گئے، فری میں کام تھوڑی کیا۔ آپ دونوں میں عقل، فطرت آپ محسوس کریں کہ آپ کی جگہ کس رویے سے کسی کے دل میں بنے گی۔ اس رویے سے کام کیا، کوئی احسان نہیں کیا، مزدوری لی، پیسے لیے، کرے، چلے گئے، اس سے دلوں میں جگہ بنے گی؟ یہ اگر آپ کہیں کہ صاحب انہوں نے اتنا اچھا میرے گھر میں کام کیا نا کہ آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، یہ روش دلوں میں جگہ بنائے گی نہیں بنائے گی؟ ہماری قدر بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ لوگ ہمیں اچھائی سے یاد کریں گے نہیں یاد کریں گے؟ تصور کریں گے، یاد کریں۔ تو ہم ایک کام کریں، اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیں کہ ہم کن کن چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ ہمارے ہم مذہب ہیں تو ہم ان کے لیے صحت اور سلامتی طول عمر کی دعا کریں، اور اگر ہم ان کے مذہب سے واقف نہیں ہیں تو ان کی ہدایتوں کی دعا کریں۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ آپ یقین جانیے اگر کسی کو آپ کی دعا سے ہدایت مل گئی تو اس کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت آپ نے اس کو دی ہے۔ دولت، پیسہ، اقتدار یہ چھوٹی نعمتیں ہیں، ہدایتیں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کی دعا سے اس کو ہدایت مل گئی تو آپ نے اس کو ہلاکت سے بچا لیا، اس کو تباہی سے بچا لیا، اس کی نجات کے اسباب آپ نے فراہم کر دیے۔ تو جن لوگوں نے ہم سے محبت پیش کی آئی ہے، تو اگر ہم ان تک مل سکتے ہیں، پہنچ سکتے، شکریہ ادا کریں، اور اگر برابر شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم معذرت تو کریں کہ ہم آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔
پھر عرض کی بعد عرض کی کہ جن لوگوں نے ہمارے کام کیا ہے ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی نیابت میں زیارت کریں، اور ایک بڑا کام انجام دیں، بڑا کام انجام دیں جو شیطانی وسوسوں سے بڑا ہے اور واقع انسانیت کا کام ہے۔ شیطانی وسوسے ہیں یہ کہ مزدوری دی ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے۔ آج بہت سے صاحب فلاں کاریگر ہمارے کیا کام کر رہا ہے، ہم اس پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو رکھ لیا ہے، پیسے دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں، مزدوری دے رہے ہیں، اناؤنس دے رہے ہیں، تو ہم ایسے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ جہاں یہ احساس ہوتا ہے ہم اس پر احسان کر رہے ہیں تو ہم اس کی طرف سے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر یہ سوچیں، اگر یہ کاریگر ہمارے کارخانے میں کام نہ کرتا، یہ آدمی ہمارے آفس میں ہمارا کام نہ کرتا، تو کیا ہم اپنی تجارت میں اتنا کامیاب ہو سکتے تھے؟ تھوڑی دیر سوچیں۔ ہم نے اس کے کام کے تعلق سے جتنے پیسے اس کو دیے، جو تنخواہ اس کو دی، جو سیلری اس کو دی، جو اناؤنس کو دیا، جو سہولتیں اس کو دی، سوچیں آیا اس کے کام سے ہم کو جو فائدہ ملا وہ اس سے زیادہ ہے یا نہیں جو ہم نے اس کو دیا ہے؟ ہم نے اس کو جو سیلری دی اور اس کی خدمتوں سے ہم کو جو ریٹرن ملا ہے وہ ہماری دی ہوئی سیلری زیادہ ہے یا نہیں؟ آج جو ہمارا ٹھاٹ باٹ ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ جو ہم کو فائدہ ملا کس کی اسکل کی بنا پر ہے؟ آج ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈیزائن بنا کے دی ہے، ہمیں آج ہم نے اکاؤنٹ پیش کیا اور اتنا اچھا ہمارے اکاؤنٹنٹ بنایا کہ آفیسر کو ایک قلم رکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہی، اور ہمارا ایڈٹ ہو گیا، ہمیں پاس ہو گیا۔ تو اس پاس ہونے کے بعد ہمیں جو بینیفٹ ملا وہ اس اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے کارخانے میں جو چیز ہمارے مزدور نے، ہمارے کاریگر نے بنا کے دی، اس نے جو فنیشنگ کی، اس فنیشنگ کی بنا پر ہم کو جو مارکیٹ ملا، اور اس مارکیٹ ہماری جو گڈ ول بنی، تو اس گڈ ول بنانے میں اس کاریگر کی مہارت کا دخل ہے یا نہیں؟ اگر اس کاریگر نے مہارت کے ساتھ کام انجام نہ دیا ہوتا تو کیا مارکیٹ میں وہ چیز چل سکتی تھی؟ ہم کمپٹیشن میں کھڑے ہو سکتے تھے؟ یقیناً ہم نے سرمایہ لگایا ہے، لیکن ہم کو یہ سرمایہ کی زمین کس نے ہموار کی؟ اگر ہم اس انداز سے سوچیں تو ہم ان تمام خدمت گزاروں کے شکر گزار ہوں گے، ان کی سلامتی کی دعا کریں گے، ان کی صحت کی دعا کریں گے۔ اپنے گھر میں ایک نوکر رکھا ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہم اس نوکر کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہمیں پیاس کے وقت ایک اچھا سجے ہوئے ستھرے گلاس میں پانی لا کے دیتا ہے، اور اس سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ آپ سچ بتائیں، یہ جو ہماری پیاس بجھ رہی ہے اور ہماری زبان کا سوکھا پن دور ہو رہا ہے، تشنگی دور ہو رہی ہے، کیا یہ اتنے ہی قیمتی ہے جتنا ہم اس کو سیلری دے رہے ہیں؟
یہ اس سے زیادہ ہے. لہذا یہ فکر کہ ہم نے مزدوری دی ہے، ہم نے تنخواہ دی ہے، ہم نے سیلری دی ہے، ہم نے اناؤنس دیا ہے، یہ سالم فکر نہیں ہے. اسی طرف سے اس مزدور کی بھی، اس کاریگر کے بھی، اس کام کرنے والے کی بھی ایک حصہ ہے کہ ہم کو ہمارے مالک نے امکانات دیے ہیں. دونوں طرف سے ہوتا ہے. ہم ان کی خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ہمارے مالک نے، ہمارے کارخانے والے نے، ہمارے فلاں نے ہمیں سہولتیں فراہم کی ہیں. تو اس کو بھی احسان مند ہونا چاہیے اپنے مالک کا، صاحب کارخانے والے کا. تو اگر دونوں طرف سے محبت کے جذبے ہوں گے، صاحب کارخانہ کاریگروں کے دل میں کاریگروں کی محبت ہوگی، کاریگروں کے دل میں صاحب کارخانہ کی محبت ہوگی، اس کارخانے کا ماحول کیا ہوگا، اس فیکٹری کا ماحول کیا ہوگا، کتنا پرسکون ماحول ہوگا، کتنی اپنائیت ہوگی، کتنی انسیت ہوگی، کتنی برادری ہوگی، کتنی بھائی چارگی ہوگی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ سب ایک خاندان کے لوگ محسوس ہوں گے، ایک گھروں کے لوگ محسوس ہوں گے. یہ کیوں؟ ہر ایک دوسروں کی خدمتوں کی قدر کرے اور دوسروں کی خدمتوں کے تعلق سے اپنے دل میں محبت محسوس کرے. لہذا ہم یہ کام کریں، محبت محسوس کریں. اور پھر عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے زیارت کریں. اور پھر عرض کر رہا ہوں، ہم شکریہ محبت، جتنا ہمیں یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی ہماری مادی ترقی بھی بڑھے گی، معنوی ترقی بھی بڑھے گی. آپ تصور کریں ایک ایسے کارخانے، ایک ایسی فیکٹری کو جس پہ سارے کام کرنے والے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک واچ مین سے لے کر کے ایک سی او تک. اگر سب میں محبت کا احساس ہے، وہ واچ مین جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور ہمارے آتے وقت دروازہ کھول کے ہمیں جانے دے رہا ہے، ہمارا دروازہ کھل رہا ہے، تو یہ بھی ہماری محبت کا مستحق ہے. وہ جو ہمیں سلام کر رہا ہے، وہ بھی ہماری محبت کا مستحق ہے. اگر ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، آپ سچ بتائیں، اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی نہیں پیدا ہوگی؟ اگر کھڑے ہو کر کے اس سے ایک جملہ پوچھ لے، کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری، ہمارے دو جملے اس کے دل میں کتنی جگہ بنائیں گے. اس کے برخلاف ہم اکڑ کے چلے جائیں، نظر بھی نہ کریں، جھوٹے چمکاتے ہوئے چلے جائیں، تو کیا ہم محبت ایجاد کریں گے؟ نہیں. اگر ہم کسی کے دل میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو محبتوں سے بیٹھ سکتے ہیں، رونتوں سے نہیں، تکبر سے نہیں، غرور سے نہیں. اور یہی چیز ہماری ترقی کا سبب ہوگی، مادی ترقی بھی اور معنوی ترقی بھی. جتنے ہم محبت سے پیش آئیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں اور یہ محسوس کریں کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں. لہٰذا اب اس کے بعد میں پھر عرض کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، جو باتیں عرض کی ہیں ان باتوں کو ہم توجہ سے سنیں اور بار بار لوگوں سے پوچھیں، اس سے کئی باتوں کو دہرائیں. اگر ان میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو جو بھی ذمہ دار ہے وہ ان باتوں کو پھر سے دہرائے، پھر سے بیان کرے، تاکہ یہ باتیں ہر ایک کے دل میں اثر کر جائیں اور آپ پھر ان کی محبتوں کو دیکھیں، اثرات کو دیکھیں، اور دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں اور کتنا آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے. آئیے چلیں اپنی زندگی میں لوگوں کی خدمتوں کا جائزہ لیں اور اپنے دل میں ان کی محبتیں محسوس کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے زیارت کریں. اور ہر وقت جب سب کی زیارت کریں تو
تو سب سے بڑا سب سے زیادہ ہماری محبتوں کا مستحق، ہماری دعاؤں کا مستحق، ہماری زیارتوں کا مستحق ہمارا امام وقت ہے۔ ہم جتنا اپنے دل میں اپنے امام وقت کی محبت محسوس کریں گے اتنا ہی وہ بھی محسوس کریں گے۔ پوچھا گیا کسی سے آپ کے دل میں میری جگہ کتنی ہے، کہ یہ بتاؤ تمہارے دل میں میری جگہ کتنی ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام ہم کو کتنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں ہم امام کے لیے کتنا چاہتے ہیں۔ ہم امام کی اپنے دل میں محبت محسوس کریں، دعا کریں، زیارت کریں، پھر اپنی زندگی میں برکتوں کو محسوس کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم